सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस का मामला 2 साल बाद एक बार फिर फाल हो गया है। लेकिन ये सवाल बरकरार है कि आला अदलिया के जजेस के कंडक्ट पर फैसला करने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन नैब के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की मजाज है या नहीं। अजब मामला है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई या उनकी बरतरफी से मुताल्लिक आइन खामोश है और नैब के कानून में भी सुकम है। आइन के आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आला अदलिया के जजेस, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात दर्ज हैं, लेकिन चेयरमैन नैब के हवाले से आइन खामोश है। अलबत्ता बिलवास्ता तौर पर नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 कहता है कि नैब के चेयरमैन के खिलाफ उसी बुनियाद पर एक्शन लिया जा सकता है जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई या बरतरफी अमल में लाई जा सकती है। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस बशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। इत्तलात के मुताबिक आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास में काउंसिल के दायरे इख्तियार पर समाअत हुई। इसी बिना पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान को नोटिस जारी किया गया था कि वो इस नुक्ते पर काउंसिल की मावनत करें कि क्या चेयरमैन नैब के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस रेफरेंस की समाअत की टाइमिंग बहुत अहम है। एक जानिब 3 माह बाद चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ओहदे की मुद्दत अक्टूबर में ख़त्म हो रही है और दूसरी जानिब इत्तलात है कि हुकूमत कानून साजी के ज़रिए या एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको तोसी देने पर गौर कर रही है। 2 साल कबल साबिक मामले ख़ुसूसी कानून बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह समेत 3 वकला ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ मुबैना ऑडियो वीडियो क्लिप की और फुटेज के इल्ज़ामात की बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया था। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर होने की खबरें आई थी, लेकिन समाअत नहीं हो सकी थी। गंभीर सा मामला है, इस पर माहिराना कानूनी और आइनी राय हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, 2 दफ़ा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, जनाब अनवर मंसूर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाजिश खान साहब, आपके नज़दीक जो एक तासुर है कि कुछ इब्हाम है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ अगर इंज़बाती कार्रवाई करनी हो तो उसका फोरम क्या है और किस अंदाज से होगा। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये बात इस चीज़ को टेकअप किया जा सकता है। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने बहस भी की हुई है और काफ़ी आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। मगर इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये अमेंडमेंट हुई थी अफसन वली यार केस के बाद, आर्टिकल 6 के सेक्शन 6 के अंदर नैब ऑर्डिनेंस के, उसमें उन्होंने ये तो लिख दिया था कि नैब के चेयरमैन को हटाने के लिए जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं 209 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में या जजेस को रिमूव करने के लिए, वो ग्राउंड्स तो रहेंगे, मगर ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सा फोरम होगा उसका। और जाहिर है कि जब ये नहीं लिखा है तो 2 ही आपके तरीके रह जाते हैं। एक तो ये है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो या तो अपॉइंट करे, वो रिमूव करे, मगर ग्राउंड्स वही होंगे। और जाहिर है कि अगर वो रिमूव करेंगे तो फिर उनके पास हियरिंग भी होगी जिसका कि कहीं पर वाज़े तौर पर इसका कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोर्ट में जाके करा सकते हैं। यही 2 चीज़ रहती है। मगर मेरा अपना व्यू ये है कि नैब के चेयरमैन के रिमूवल के लिए किसी सूरत में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन होने के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि अनइक्विवोकल कैटेगोरिकल ज्यूरिसडिक्शन उसको सौंपी जाए, और उस सूरत में सिर्फ कर सकते हैं जैसे कि 209 में बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है, जजेस के लिए लिखा हुआ है कि आप जजेस हाई कोर्ट का आप कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कर सकते हैं, मगर कहीं पर यह नहीं लिखा है कि नैब चेयरमैन भी इसमें शामिल होगा। तो खान साहब, फिर तो बड़ा एक पेचीदा मामला है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं, कैसे हट सकता है वो हमारे सामने है।
سپریم کورٹ کے ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، کیسے ہوگا ہمارے سامنے ہے، صدر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو گویا کہ پاکستان میں یہ واحد عہدہ ہے کہ بظاہر جس کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی کرنے کا براہ راست طریقہ موجود نہیں ہے یا واضح طریقہ موجود نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی ایک پیچیدہ اور بڑی ایک غیر معمولی سی کیفیت لگتی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مگر جب یہ قانون کے اندر کوئی چیز کوئی طریقہ دیا ہوا نہ ہو تو پھر جورسڈکشن ہائی کورٹ کی آ جاتی ہے امیڈیٹلی آرٹیکل 199 کے تحت. تو اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو پھر صرف اور صرف طریقہ رہ جاتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جا کر اور ریموول کی بات کریں. ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو غلط عہدہ دے دیا جائے، اس کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے ریموو کرنے کا. تو آپ جاتے ہیں کورٹ میں اور کورٹ میں کہتے ہیں کہ صاحب اس کو یہ غلط بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کو آپ ریموو کریں، یا کوئی اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہاں پر آپ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی جو ہے بہت واسٹ جورسڈکشن ہے، تو اس میں آپ جا سکتے ہیں. علاوہ اس کے کوئی اور جگہ نہیں ہے موجود. مگر ایک چیز تو واضح ہے کہ اگر حکومت اس سقم کو یا اس غیر معمولی کیفیت کو دور کرنا چاہتی ہے، پارلیمنٹ دور کرنا چاہتی ہے، تو مطلوبہ قانون سازی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نا. قانون اگر آپ اس سلسلے میں بنا لیں اور یہ جو موجودہ کیفیت ہے اس کو بدل دیں، اور چاہے اس میں پھر آپ کوئی بھی طریقہ تجویز کر دیں انضباطی کارروائی کا یا چیئرمین نیب کے حوالے سے، پھر تو یہ مسئلہ حل ہو. وہ راستہ تو بالکل صاف ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ قانون کے اندر ایک سقم ہے، تو آپ کو قانون کے اندر کوئی سقم نکالنے کے لیے آپ قانون سازی ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس کا. آپ قانون سازی کے اندر جو چاہیں، آپ اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے وہ ڈلوا سکتی ہے یا نکال سکتی ہے. تو یہ کوئی بالکل صحیح طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کر کے اور اس کا یہ جو سقم ہے اس کو آپ دور کر دیں. لیکن حضب اب بالکل صحیح قانون بنائیے اور آپ قانون کو تبدیل کر دیں، مگر حکومتیں دوسرے طریقہ کار بھی اپناتی ہے. مثال کے طور پہ کہ نیب چیئرمین، ڈیپٹی چیئرمین، پروسیکیوٹر جنرل نیب، ان کی مدت مقرر ہے کہ وہ اتنے عرصے اس عہدے پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور وہ بالکل معین مدت ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، جب ان کی مدت ختم ہوئی تو حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو 3 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی. اب یہ تو ایک بہت ہی عجب سی کیفیت ہے کہ جب ایک مدت تحریر تھی اور مقرر تھی تو ایک تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا، حکومت کو فارغ کر دینا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے اس قسم کی ایکسٹینشن دینا، یہ تو بڑا مایوب سی بات نہیں ہے. دیکھیے آرڈیننس کے ذریعے دینا تو بالکل غلط ہے، میں اس پہ کبھی بھی اس پہ اتفاق نہیں کروں گا. مگر اگر پارلیمنٹ پر سے قانون کے اندر امینڈمنٹ کر دے تو پھر صحیح ہے. مگر آرڈیننس کے ذریعے کسی کو قانون کے کسی پروویژن کو آپ بائی پاس کریں آرڈیننس کے ذریعے، وہ بالکل غلط طریقہ ہے اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. چیلنج کیوں نہیں کیا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. یہی ہوتا ہے نا جی، بات کہنے کی ہوتی ہے خان صاحب، پھر آپس میں سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے بڑا بنیادی سوال پوچھا اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے کہ کیوں نہیں کیا. اب ایک نئی بات آ رہی ہے سامنے، اب پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، کہ اب چیئرمین نیب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انہیں بھی توسیع دینے کی بات کی جا رہی ہے. مطلب ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید انہیں بھی اسی طرح سے ایک آرڈیننس کے ذریعے توسیع دے دی جائے جیسے کہ پروسیکیوٹر جنرل کو دی گئی، گو کہ وہ 3 ماہ کی تھی. تو کتنی بڑی توسیع دی جا سکتی ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے صاحب؟ اور پھر اصل بات یہی ہے کہ کیا یہ ایک مناسب عمل ہوگا؟ بالکل غلط عمل ہوگا. 3 مہینے دیکھیے آرڈیننس کی لائف ہی 3 مہینے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ تو ویسے بھی نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے. مگر اب تو قانون میں یہ آ گیا ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ اگر مزید آگے لے کے جانا ہے تو اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا پڑے گا بل کی صورت میں. اور ظاہر ہے کہ اگر پارلیمنٹ پاس کر دے لا اس کے بعد تو پھر تو مناسب ہوگا. مگر اگر پارلیمنٹ پاس نہیں کرتی ہے تو پھر ایک یہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اور شاید کہ اگر اس دوران میں کوئی پروسیکیوشن ہوتا ہے یا کوئی کنوکشن ہوتا ہے تو وہ بھی چیلنج ہوگا کہ یہ انلیگل اپوائنٹمنٹ تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپلیکیشنز کریٹ کر دیں گی اگر کسی صورت میں بھی
یہ بڑھایا ان کا آرڈیننس کے ذریعے۔ تو خان صاحب ویسے تو مجموعی طور پہ نیب کے ادارے کے حوالے سے نیب کے جو موجودہ اختیارات ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کے ضابطے ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ہر حکومت کو اعتراض رہا ہے، ہر حکومت کے تحفظات ہیں، بیوروکریسی کے اپنے تحفظات ہیں، بزنس مین کے اپنے تحفظات ہیں۔ اس پورے ادارے کو ایک نیا جنم تو دینا ہے، اور وہ قانونی ہی جنم دیا جا سکتا ہے نا، یا پھر یہ کہ آپ اس کو تحلیل ہی کر دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے شاید، میں نے ڈرافٹ انفارچونیٹلی میرے سامنے ہے نہیں، یہاں پر میں باہر بیٹھا ہوں، مگر انہوں نے ایک ڈرافٹ تو بنایا ہے امینڈمنٹ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ امینڈ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، آپ کسی بھی لاء کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں وہ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، مگر اس کو جانا چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے، بغیر اس کے وہ مناسب نہیں ہوگا، بیکاز یہ جو ہے قانون، یہ بڑا سیریس قانون ہے، اس کے اندر لوگوں کی زندگی سے آپ ایکچولی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے کریں گے تو اس میں نظر آتا ہے کہ کوئی میلس ہوگا، اور اس لیے اس کو پراپرلی کانسٹیٹیوشن میں جو اسے طریقہ دیا ہوا ہے لاء کو امینڈ کرنے کا، اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ خان صاحب یہ جو ریفرنس فائل ہوا تھا، یہ جو شکایت درج فائل ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں موجودہ چیئرمین نیب کے حوالے سے، یہ اس وقت ہوا تھا جب پرہیپس آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، آپ کی نگاہ سے یہ معاملہ اور یہ شکایات گزری تھی کیا؟ نہیں، مجھے دیکھیں نیب کا جو لاء ہوتا ہے، 209 میں جب کوئی شکایت جاتی ہے تو جب تک کہ نوٹس نہ دیا جائے تو اس وقت تک وہ ڈسکلوز نہیں ہوتا۔ تو نوٹس ابھی تو اس وقت تک دیا نہیں گیا تھا، پراپرلی نوٹس تو پہلی دفعہ ابھی دیا گیا ہے اٹارنی جنرل کو، تو ان کے پاس سے ڈیٹیلز ہوں گی، ان کو بھیجا ہوگا یہ، مگر یہ نہیں، میرے پاس اس وقت نہیں آیا تھا۔ آپ کے نزدیک اس میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے کہ شکایت درج ہونے کے 2 سال بعد نوٹس دیا گیا ہے؟ یہ ایک ہے تو غیر معمولی بات، کہ اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیٹھی ہے، اکثر بیٹھی ہے، اور جب زیادہ مستقل بیٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظر میں سے گزرنا چاہیے تھا یہ، اور ان کے ویو لینا چاہیے تھا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی شکایت آتی ہے تو ان کی اپنی انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ شکایت جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، اور پھر وہ آپس میں بحث کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس کو ریٹین کیا گیا تھا کسی وجہ سے، اور اس کو لگنے نہیں دیا، یا ان کے سامنے یہ پٹ اپ لیٹ ہوئی، مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ پٹ اپ نہ ہوئی ہو، پروبیبلی انہوں نے چاہا ہے کہ نہ چلے یہ، اور اب یہ اٹھایا گیا ہے۔ جب یہ ریٹائرمنٹ آ گئی ہے تو یہ اٹھانا بھی مناسب نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، ہمارے ساتھ تھے۔ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے۔